الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تو تم سے حساب و کتاب لے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام نے سنی۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسجد نبوی میں کوہرام مچ گیا، کوئی تڑپ کے روتا ہے، کوئی تڑپ تڑپ کے زمین پر گرتا ہے، کوئی دیوار پر جا کر ٹھکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کا یہ حال دیکھا، آپ نے اپنے حجرے سے کھڑکی کا پردہ ہٹایا، دیکھا تو صحابہ کرام چیخ و پکار کر رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں۔ میرے محبوب پاک باہر آئے، ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تم کوئی بات دل میں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تمہارا حساب و کتاب لے گا۔ یا رسول اللہ، ہم ظاہری طور پر گناہوں سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، لیکن یہ جو دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، اس میں ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم بھی سابقہ امتوں کی طرح سے کرو گے؟ جو ان کا نفس مانتا تھا وہ اقرار کر لیتے تھے، جو نفس نہیں مانتا تھا اللہ کے حکم سے انکار کر دیتے تھے، تم بھی ایسا ہی کرو گے؟ صحابہ کرام نے روتے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انکار نہیں کر رہے، ہم تو اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم ظاہری طور پر جو اعمال ہے اس میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، لیکن جو دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں یہ ہمارے بس میں نہیں، اور اللہ اگر ان کا حساب و کتاب کرے گا تو یا رسول اللہ ہم اللہ کو حساب و کتاب نہیں دے سکیں گے، ہم مجرم ٹھہریں گے، ہم گناہگار ٹھہریں گے، ہم اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ کو ان کا رونا اتنا پسند آیا، ان کی عاجزی اور کمزوری اتنی پسند آئی، اللہ نے اپنے محبوب کو دوسرا حکم فرمایا، اے میرے محبوب، میں ظاہری اعمال پر پکڑوں گا، باطنی احوال پر میں گرفت نہیں کروں گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، قیامت کے دن کو یوم حساب بھی کہتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد یہ بات بھی ایمان میں شامل ہے، ہم سب اس پر ایمان لائے کہ قیامت کے دن اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ نے فرمایا، ذرہ برابر نیکی کر کے میرے پاس آؤ گے، میں تمہیں اس کی جزا دوں گا، اس کا انعام دوں گا، اس کا بدل دوں گا، اور ذرہ برابر گناہ کر کے آؤ گے، میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ میرے بھائی، ایمان کے اندر اس چیز پر ایمان لانا کہ روز قیامت اللہ کو ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، دین اسلام کی یہ روح ہے۔ جب بندہ اس بات پہ غور کرتا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے، میں آزاد نہیں ہوں، میں غلام ہوں، میرا کوئی عمل
ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کی نافرمانی ہو، اور وجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ بغیر حساب و کتاب کے بخش دے گا۔ اصحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فال نہیں لیتے ہوں گے، وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، وہ داغ نہیں لگواتے ہوں گے، وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں طوطا لے کے بیٹھ جاتے ہیں، سامنے کارڈ رکھ دیتے ہیں، اور بندہ اس کو پیسے دے کے بولا میری فال نکالو، وہ طوطے کو چھوڑتا ہے، وہ ایک لفافہ اٹھا کے لے آتا ہے، وہ پڑھ کے سناتا ہے یہ تیری شادیاں ہوں گی، یہ تیرے کاروبار ہوں گے، اور یہ سر ہلا ہلا کے کہتا ہے ہاں جو یہ نکلا ہے نا یہی ہے۔ میرے بھائی میرے بیٹے، یہ علم کسی کو یہ دعویٰ کرنا اس کی اللہ کا دین اجازت نہیں دیتا۔ استخارہ اجازت ہے، نبی پاک کی یہ سنت ہے۔ یہ فال نکالنا یہ شرک ہے، اس کا اللہ کے دین میں اجازت نہیں ہے۔ یا بدشگونی لینا، لوگ کہتے ہیں میں گھر سے نکلا میرے سامنے آ کے بلی کھڑی ہو گئی، اب میں کام پہ نہیں جاؤں گا، یہ تو میرا دن منحوس ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی میرے بیٹے، میں صبح اٹھا تو کوا میرے گھر کے اوپر بیٹھا ہوا کائیں کائیں کر رہا تھا، آج تو دن بڑا منحوس ہو گیا۔ مسلمان کے یہ عقائد نہیں ہے، اللہ نے اس کو بڑا مقدس کیا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو بڑا مقام دیا ہے۔ اور تیسرا کئی لوگ داغ لگواتے ہیں کہ اگر داغ نہ لگایا تو پتہ نہیں کیا زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا۔ میرے بھائی میرے بیٹے، 3 باتیں نبی پاک نے فرمائی۔ پہلی بات وہ فال نہیں نکالتے ہوں گے، بدشگونی نہیں کرتے ہوں گے، وہ داغ نہیں لگاتے ہوں گے، اور میرے محبوب پاک نے فرمایا وہ اللہ پر توکل کرتے ہوں گے۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، رب کا پاک کلام ہے لوگوں شک نہ کرنا، جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ پہ توکل کی اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائی میرے بیٹے، نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان سے صرف ایک سوال ہوگا، اللہ پوچھے گا یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے صالح بندے، یہ اللہ کی نیک بندیاں، اللہ کی صالح بندیاں ہوں گی، اور ان سے اللہ ایک سوال کرے گا میرے بندو اور میری بندیوں بتاؤ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا تھا؟ وہ کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا تھا۔ یہ نیکوکار اللہ کے بندے، رب کی بندیاں، انہوں نے اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھا ہوگا۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، رب کہتا میں نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو فقط اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی محبت حاصل کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ رسول پاک نے فرمایا یہ نیکوکار اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں، ان سے اللہ صرف ایک سوال کرے گا میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا تھا؟ وہ کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا تھا۔
اللہ کہے گا تمہیں میں نے بزرگی عطا کی اور جنت کے 8 دروازے کھولے اور تمہیں اختیار دیتا ہوں، جس دروازے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، میری امت میں ایسے بھی مرد عورتیں ہوں گی، اللہ ان سے 3 سوال کرے گا۔ وہ نیکوکار بندے، وہ نیکوکار بندیاں، یہ اللہ کی اطاعت کرنے والے، یہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، ان سے اللہ پہلا سوال کرے گا، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تیری اطاعت کی۔ اللہ دوسرا سوال کرے گا، تم نے کیا کھایا؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے حلال کھایا، حرام نہیں کھایا۔ اللہ تیسرا سوال کرے گا، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، تم نے کیا پہنا؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے وہی پہنا جس کو تو نے حلال کیا۔ اللہ کی اطاعت کی ہوگی، حلال کھایا ہوگا، حلال پہنا ہوگا، اللہ فرمائے گا ہم نے تمہیں بھی بزرگی عطا کی، جاؤ تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد میرے بیٹے، میرے بھائی، اللہ کی ساری مخلوق سے اللہ حساب و کتاب لے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جن کا حساب و کتاب آسانی سے ہوگا صرف وہ عذاب سے بچیں گے، اور جن کا حساب و کتاب آسانی سے نہ لیا جائے گا یہ رب کے عذاب سے نہیں بچیں گے۔ امی جان نے عرض کی یا رسول اللہ آسانی کا حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا سب سے پہلے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، لیکن اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اس سے کسی عمل کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ آسان حساب و کتاب ہوگا، اور جس سے وہ سوال و جواب ہوں گے، جن سے بات پرس ہوگی، نبی پاک فرماتے رب کی قسم وہ عذاب سے نہیں بچ سکے گا، اور ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں ملائکہ کا بھی حساب و کتاب ہوگا، لیکن کیونکہ ملائکہ میں نفس نہیں ہے، ان کی کوئی خواہش نہیں ہے، جو رب نے کہا اللہ کے ملائکہ اس کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا حساب و کتاب ایسے ہوگا جیسے حساب و کتاب ہوا ہی نہیں۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں درندوں کا، جانوروں کا بھی حساب و کتاب ہوگا، اور وہ بکری جس کے سینگ ہوں گے اس نے ایسی بکری کو مارا ہوگا جس کے سینگ نہیں ہوں گے، اس کو سینگ دیے جائیں گے، آج تو اپنا بدلہ لے لے۔ اس طرح یہ جانوروں کا حساب و کتاب ہوگا، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آئے گا یا لیتنی کنت ترابا، رب کہے گا تم مٹی میں مل جاؤ، تم خاک میں مل جاؤ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب انسان دیکھیں گے یہ جانور مٹی میں مل گئے، یہ خاک ہو گئے، لوگ کہیں گے ہائے ہائے کیا بہتر ہوتا ہمارا حساب و کتاب نہ ہوتا، کیا بہتر ہوتا ہم اسی طرح مٹی میں مل جاتے، ہم بھی خاک ہو جاتے اور حساب و کتاب سے بچ جاتے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، رتبہ کیا ہے، شان کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں انبیاء کی شان، انبیاء کی شان سب سے بلند ہے، انبیاء کے بعد اگر کسی کا رتبہ شان ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ آپ
درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چڑیا کو دیکھا، وہ چڑیا پھدک کے ایک ٹہنی پہ بیٹھتی ہے، پھر پھدک کے دوسری ٹہنی پہ بیٹھتی ہے۔ صدیق اکبر نے دیکھا، دیکھ کے رونے لگے، رو کے فرماتے چڑیا تو کتنی خوش نصیب ہے، جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے، جہاں چاہتی ہے بیٹھ جاتی ہے، جہاں چاہتی ہے بیٹھ کے کھا لیتی ہے۔ ایک صدیق اکبر ہے، یہ جو کرتا ہے لکھ لیا جاتا ہے۔ صدیق اکبر دیکھتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے، صدیق اکبر بولتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ اے چڑیا کیا بہتر ہوتا تو صدیق اکبر ہوتی، میں چڑیا ہوتی، میں حساب و کتاب سے بچ جاتی۔ میرے بھائی اور میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، یہ حساب و کتاب دینا بہت مشکل ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ تیاری کیسے ہوگی؟ معمولی کوئی مضمون پڑھنا ہو ٹیوٹر چاہیے، کوئی معمولی سبق پڑھنا ہو استاد چاہیے، کسی سبجیکٹ کے اندر اگر آپ نے کوئی مہارت حاصل کرنی ہے اس کے لیے ماسٹر چاہیے۔ یہ یوم قیامت کا حساب و کتاب اللہ کی قسم اتنا آسان نہیں ہے۔ روز محشر رسول پاک فرماتے ہیں شروع میں تو انبیاء کرام بھی روتے ہوں گے، انبیاء کرام بھی آنسو بہاتے ہوں گے، لیکن جب اللہ کا ان پہ اوپر رحمت کا اطلاق ہوگا، اللہ ان کو خوشخبری سنائے گا تو ان کے آنسو تھمیں گے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں میرے بھائی، میرے بیٹے؟ علماء اذان دے دے کے تھک گئے، اسپیکر اذانیں بیان کر کر کے پھٹ گئے، ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ خدا کی قسم یہ وقت دور نہیں ہے، جیسے بچپن گزر گیا جوانی آ گئی، جوانی گزر گئی بڑھاپا آ گیا، موت دور نہیں ہے، اور اس کے بعد حساب و کتاب ہے۔ قبر میں بھی حساب و کتاب ہے، حشر میں بھی حساب و کتاب ہے۔ کیا بہتر ہے یہ بندہ اس کی تیاری کرے۔ رسول پاک نے فرمایا اس سے پہلے کہ تیرا حساب و کتاب کیا جائے تو اپنا حساب و کتاب خود ہی کر لے، دیکھ لے تیرا دن کیسے گزرتا ہے، تیری رات کیسے گزرتی ہے، تیرا دیکھنا کیسا ہے، تیرا بولنا کیسا ہے، تیرا کھانا کیسا ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے اگر اپنا حساب و کتاب کر لیا اور اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع کر لیا، یہ مشکل دن ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ اللہ رب کریم ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ حکم شہ